السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان حامد، اور آج ہم پنجاب یونیورسٹی کے کوانٹیٹیو ریزننگ 2 کے پیپرز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبجیکٹ کا دوسرا نام ہے ٹولز فار کوانٹیٹیو ریزننگ۔ تو میرے پاس 2 پیپر آئے ہیں، میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے اور اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آبویسلی پیپر کے اندر شارٹ کویشچن بھی ہوں گے اور لانگ کویشچن بھی ہوں گے۔ تو اگر ہم شارٹ کویشچنز کی بات کریں، آپ کے سامنے یہ پیپر شو ہو رہا ہے، یہ GQR 201 کوڈ کا پیپر ہے۔ کوڈ میٹر نہیں کرتا، کوڈ جو ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مین آپ کے پاس آپ کی آؤٹ لائن یا آپ کا پیپر یا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کوڈز یہ ایک رول نمبر ٹائپ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بار ہر کلاس کے اندر جو ہے مختلف رول نمبر الاٹ ہوتے ہیں تاکہ سسٹم کو چلانے میں آسانی ہو۔ تو یہ کوڈ بھی اسی وجہ سے دیے جاتے ہیں مختلف کلاسز کو۔ تو آپ مین جو ہے اپنا سبجیکٹ دیکھیں، تو سبجیکٹ ہمارا ٹولز فار ریزننگ اسکل یا کوانٹیٹیو ریزننگ 2 ہی رہے گا۔ تو یہ پیپر میرے پاس ہے جی ADS کا ہے 2 ایئر پروگرام جو ہے ایسوسیٹ ڈگریز والا، اور 4 سالہ BS پروگرام، اور FAR 2025 2025 کا پیپر ہے آپ کے پاس۔ تو ملتے جلتے پیپر ہی آتے ہیں، شفلنگ ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھیں شارٹ کویشچنز کی بات کریں تو آپ کے پاس آنسر دا فالوئنگ شارٹ کویشچن، نام کو تو یہ شارٹ کویشچن ہے لیکن یہ بذات خود جو ہے وہ 5 نمبر کے دیے ہوئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کا اپنا حساب ہے، سرگودا یونیورسٹی میں شارٹ کویشچن 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں تو 5 نمبر کا شارٹ کویشچن دیا ہوا ہے۔ تو آگے اگر کویشچنز کی بات کی جائے تو پہلا سوال ہے یوز ٹروتھ ٹیبل ویریفائڈ ڈسٹریبیوٹیو لا۔ تو آگے جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریبیوشن لا دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس جیسے انٹرسیکشن اوور یونین ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کنجکشن اور ڈسجنکشن وغیرہ کے رزلٹ یوز کر کے اینڈ اور آر والے جو ہے وہ ٹیبل یوز کر کے اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ تو پہلا شارٹ کویشچن ہے چیپٹر نمبر 2 میں سے۔ اگر آپ میرے نوٹس کر رہے ہیں تو وہاں پہ چیپٹر نمبر 2 میں سے یہ کویشچن آیا ہوا ہے۔ فائنڈ دا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس اف وائی ایکولس، آگے ویلیو دی ہوئی ہے اور دونوں کی پروڈکٹ ہے، ان کی پاور بھی ہے۔ تو آپ لاگ وغیرہ اپلائی کر کے اسے حل کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ رول بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، تو لاگ کی پراپرٹی استعمال کر کے آپ اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 6 میں سے آیا ہوا ہے اگر میں اپنے نوٹس کی بات کروں تو۔ آگے ہے فائنڈ دا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس، اگین ایک ڈیریویٹو آ گیا ہے اسکیئر روٹ آف 1 مائنس cos x اوور 1 پلس cos x۔ تو اس کا ڈیریویٹو آپ نے نکالنا ہے۔ چیپٹر نمبر 6 اگین یعنی ڈیریویٹو والا چیپٹر ہے، اور اسے بھی آپ بائی یوزنگ پراپرٹی بھی کر سکتے ہیں اور لاگ بھی استعمال کر کے اسے حل کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ رائٹ دا پراپرٹیز آف نارمل ڈسٹریبیوشن، یہ اب جو ہے اسٹیٹسٹیکل جو انفیرنس ہے یعنی اسٹیٹ والے چیپٹر میں سے آیا ہوا ہے۔ تو نارمل ڈسٹریبیوشن کی آپ نے پراپرٹیز لکھنی ہے۔ آگے ہے کو ریلیشن ہے اور اس کی ٹائپس آپ نے لکھنی ہے۔ 3 ٹائپ مین ہوتی ہیں، پازیٹیو ہو گئی، نیگیٹو ہوگی، نل کو ریلیشن ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن بھی آپ نے لکھنی ہے اور اس کی ٹائپس بھی، اور ڈفرینشیٹ بٹوین کلاس فریکوینسی اینڈ آرڈر آف کلاس فریکوینسی۔ کلاس فریکوینسی اور کلاس فریکوینسی کے آرڈر سے کیا مراد ہوتا ہے، ان کے درمیان آپ نے فرق بتانا ہے۔ تو یہ شارٹ سی باتیں ہیں، 2 3 لائنوں میں اسے آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ زیادہ تر پیپر اگر آپ یہاں آبزرو کریں تو چیپٹر نمبر 2 لاجک میں سے آیا ہوا ہے، لاجک اینڈ ٹروتھ ویلیوز میں سے، ٹروتھ ٹیبل میں سے، اور چیپٹر نمبر 5 جو ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس اس میں سے آیا ہوا ہے۔ باقی بیچ میں تھوڑا بہت جو ہے مکسنگ یا ڈیریویٹو وغیرہ کی۔ آگے لانگ کویشچنز کی طرف آئیں تو 10 نمبر کا آپ کے پاس لانگ کویشچن ہے، 3 ہی لانگ کویشچن دیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے سالو دا فالوئنگ سسٹم آف لینئر ایکویشن۔ آپ نے چوتھا چیپٹر ہے آپ کے پاس، یہ 3 لینئر ایکویشن دے دی گئی ہیں، اس سسٹم کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہوتی ہے اسے گاز جارڈن ایلیمینیشن میتھڈ سے کریں، گاز ایلیمینیشن میتھڈ سے کریں، آپ میٹرکس جو ہے وہ انورژن یوز کر لیں، یا آپ جو بھی آپ کو مناسب لگے، تو کوئی بھی میتھڈ کے ذریعے سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ A company conducts a customer satisfaction survey where 85% of the customers express satisfaction. Sample of 50 customers, what is the probability، اب یہ probability میں سے آ گیا ہے، that
fewer than 5 customers are not satisfied, exactly 12 customers, at least 10 customers, and between 7 and 10 customers are satisfied. تو یہ آپ نے پرابیبلٹی کرنی ہے، تو آبویسلی پورا چیپٹر آپ کو حل کرنا پڑے گا تبھی یہ سوال ہوں گے. تو یہ پرابیبلٹی میں سے آیا ہوا ہے. ہاسپٹل انویسٹیگیٹ ویدر ایج گروپ از ایسوسیٹیڈ ود پوسٹ سرجری ریکوری ٹائم امنگ 500 پیشنٹ. دا ڈیٹا از 180 short, 70 long, 90 short, 160 long, young and old persons. Test the association between age group and recovery time at alpha's value at 0.01 significance level. تو آپ نے جو ہے وہ اس کو Z ٹیسٹ استعمال کر لیجئے گا، T ٹیسٹ استعمال کر لیجئے گا، اس کو حل کرنا ہے. تو بیچ میں یہاں یہ بتاتا چلوں، اگر آپ میرے نوٹس کو فالو کر رہے ہیں تو پروبیبلٹی جو ہے، میں چونکہ میرا کام زیادہ تر سرگودا یونیورسٹی سے متعلق ہوتا ہے، تو ہم پروبیبلٹی سرگودا یونیورسٹی میں پارٹ 1 میں پڑھاتے ہیں. تو میں نے ابھی جتنے لیکچر کور کیے ہیں وہاں پہ میں نے پروبیبلٹی کو فی الحال ڈسکس نہیں کیا. تو خیر وہ آپ کسی اور جگہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا الگ سے. باقی سارے جو ہیں، یہ آخری سوال جو ہے یہ آپ کا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انفرینشل اسٹیٹسٹکس کے آخری ٹاپکس میں سے ہے میرے نوٹس کا چیپٹر نمبر 5. آگے چل دیں، کوئی دوسرا پیپر ایک اور بھی ہے جی. یہ آپ کے پاس پیپر ہے 2025 سپرنگ کا، پیچھے فال کا تھا. تو اب دیکھتے ہیں جی، یہاں پہ اب شارٹ کویشچن جو ہے، اب دیکھیں نمبروں کی ترتیب، اب یونیورسٹی کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ نمبروں کی ترتیب جو ہے، شارٹ کے 2 نمبر ہی دیے ہیں اور 15 2 بار 30. وہاں پہ 6 شارٹ دیے تھے 5 نمبر کے، یہاں پہ جو ہے وہ 15 شارٹ دے دیے ہیں 2 نمبر کے. تو وہ یونیورسٹی والوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. پہلا شارٹ کویشچن دیکھتے ہیں. ڈیٹرمن ویدر ریزننگ جو ہے ود ریزننگ ویدر دا سینٹینس از اے پروپوزیشن اور ناٹ پروپوزیشن. دا سن رائزز ان دا ایسٹ، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے بتانا ہے یہ پروپوزیشن ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کو پہلا لاجک والا ٹاپک آتا ہوگا تو تبھی آپ کلیئر جو ہے وہ کر سکیں گے. دوسرا چیپٹر کہہ لیں، آپ کو لاجیکل ریزننگ پڑھنی پڑے گی. تو وہاں پہ آپ کو سینٹینس، پروپوزیشن، اسٹیٹمنٹس وغیرہ سب کی ڈسکشن مل جائے گی. آر دا فالوئنگ پروپوزیشنل لاجیکلی ایکویولنٹ، کیا یہ نیچے والی جو ویلیوز دی گئی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں، اسٹیٹمنٹ کو سمپلی پروپوزیشن، لیکن وہ اس کا وہ سیٹسفیکٹری فارمیشن ہوتی ہے. خیر میں اس ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف سوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ لاجیکلی ایکویولنٹ ہے یا نہیں. تو پہلی ہے پریپوزیشن آپ کے پاس پروپوزیشن فار آل نیچرل نمبرز اسکوائر آف نمبر گریٹر دین نمبر اٹ سیلف، اور دوسرا ہے کہ نمبر گریٹر دین 1 اینڈ اٹس اسکوائر ول بی گریٹر دین اٹ سیلف. تو کیا یہ ان کا جواب ہمیشہ ایکویولنٹ ہوگا یا نہیں، آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے. آگے چل رہے، دا اسٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ ہیز انٹروڈیوس نیو ٹریفک رولز ٹو امپروو روڈ سیفٹی از فالوڈ بائی 2 کنکلوژن نمبر 1 اینڈ 2. ان کے 2 یہ لائنیں ہیں، ان کے کنکلوژن 2 ڈرا کی ہے. کون سے کنکلوژن؟ 1 ہے ایکسیڈنٹ ول ریڈیوس ڈیو ٹو اسٹرکٹ ٹریفک رول، اور 2 ہے پیپل ول فالو ٹریفک رولز آؤٹ آف فیئر آف جو ہے پینالٹیز. ڈیسائیڈ وچ آف دا گیون کنکلوژن لاجیکلی فالو دا اسٹیٹمنٹ اینڈ چوز اپروپریٹ آنسر. آپ نے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہائپوتھیسس تھا، ٹھیک ہے، پریمائز تھا، اس کا کنکلوژن 2 دیے ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے. نیچے آپشن آپ کے پاس ہیں. اف اونلی کنکلوژن 1 فالو، اگر ہم صرف پہلی بات کو فالو کر لیں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، آپ جسٹیفائی کریں. اف اونلی کنکلوژن 2 فالو، اس کو جسٹیفائی کریں. اف آئدر کنکلوژن 1 اور 2 فالو، دونوں بات تو اگر دونوں ہم کنکلوژن ڈرا کر لیں تو پھر آپ جسٹیفائی کریں. نائدر کنکلوژن آپ بوتھ فالوز، پھر آپ کہ یہ بات آپ جو ہے فالو نہیں کرتے تو اس کو جسٹیفائی کریں. اف بوتھ کنکلوژن فالوز، اور دونوں جو ہیں وہ فالو کریں. ٹھیک ہے جی. اور بیچ میں آپ نے لاجک انوالو کروانی ہے. دیکھیں آر ہے، نار ہے، آئدر ہے، یہ ساری پھر چیزیں. خیر یہ آپ خود کریں گے. آگے چلیں. ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن ویدر اے سسٹم آف لینئر ایکویشن ایز اے یونیک سولوشن ان فائنائٹلی مینی سولوشن.
اب اگر آپ نے میرے نوٹس کو فالو کیا ہے تو چوتھے چیپٹر میں نے تینوں باتیں الگ الگ بتا دی ہیں کہ اگر کسی سسٹم کے اندر جو ہے یہ وجہ ہو تو یونیک سولوشن ہوتا ہے، یہ آنسر ہو یا یہ پاسبلٹی آئے تو اس کا جو ہے آپ کے پاس سولوشن ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا، اور تیسری پاسبلٹی انفائنائٹلی مینی سولوشنس ہیں، تو وہ میں نے تینوں کیس ڈسکس کر دی ہیں۔ ایکسپلین دا کنسیپٹ آف سلوپ آف کرو اینڈ ہاؤ ڈیریویٹو آر ریلیٹڈ ٹو اٹ، سلوپ آف کرو جو ہے اور ڈیریویٹو آپس میں ریلیٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کریں، تو یہ پھر ڈیریویٹو والے چیپٹر 6 کے اندر یہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لینئر ڈیکے اینڈ ایکسپونینشیل ڈیکے، اب لینئر اور ایکسپونینشیل ڈیکے میں کیا فرق ہے، تو یہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 3 کے اندر ہم نے فنکشن کو ڈسکس کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایکسپونینشیل فنکشنز کے گرافک کے اندر یہ دونوں باتیں پراپرلی موجود ہیں۔ ایکسپلین دا کریکٹرسٹک آف بائنومیل پروبیبلٹی ایکسپیریمنٹ، تو پروبیبلٹی والا چیپٹر ہے تو یہ الگ سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ واٹ آر دا کی پراپرٹیز آف کو ریلیشن کوفیشینٹ، کو ریلیشن کوفیشینٹ کی پراپرٹیز بتائیں، تو سمپلی ابھی آپ کو میں بتا دوں تو کو ریلیشن کوفیشینٹ جو ہے وہ 1 اور -1 کے درمیان لائی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ویلیو 0 ہوگی تو نل کو ریلیشن کہلائے گا، یہ سیمیٹرک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت ساری پراپرٹیز ہیں۔ ایکسپلین دا کنسیپٹ آف ریگریشن انالیسس، اور اس کی اہمیت بھی بتائیں، تو ریگریشن انالیسس الگ سے ایک مکمل ٹاپک ہے، شارٹ اور لانگ دونوں طرح سے میں نے کور کیے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت بھی بتائیں۔ ایکسپلین دا پرپز آف یوزنگ دا چائی اسکوئر ٹیسٹ آف انڈیپینڈنس، تو چائی اسکوئر جو ہے پروبیبلٹی کے اندر آتا ہے، تو یہ آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ پیشنٹ از ڈائگنوزڈ ود اے اسپیسیفک النس، مریض ہے اس کی تشخیص ہوئی بیماری کی، اف پیشنٹ ہیز اے فیور، پیشنٹ ہیز اے اسکور تھراٹ، مطلب اس کی دو پروپوزیشن بھی دے دی ہیں۔ کنسٹرکٹ دا ٹروتھ ٹیبل فار دا کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ پی اینڈ کیو، تو اب یہ صرف اتنی ہوگی، دا پیشنٹ ہیز اے فیور اینڈ دا پیشنٹ ہیز اے سور تھراٹ، اس اینڈ کے ساتھ آپ نے کمبائن کرنا ہے، گرامیٹیکلی جو ہے وہ ٹھیک کر کے آپ نے ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کر دینا ہے۔ تو ٹروتھ ٹیبل کے اندر یہ جو لاجک والا پہلے دوسرا چیپٹر ہے نا، وہاں پہ ڈیٹیل میں اگر آپ نے کیا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ ڈرا دا پاسبل انفیرنس فرام دا فالوئنگ پریمائز تھرو اے وین ڈائیگرام، وین ڈائیگرام بنانی ہے، اور ایک ہے آل ایپرا فروٹ، آل فروٹس آر ہیلدی، تو ان کی وین ڈائیگرام بنانی ہے، کمبائن کر کے اس کا جو ہے وہ پھر آپ نے اسے بتانا ہے، اس کی وین ڈائیگرام بنانی ہے۔ اسٹیٹسٹیکل انفیرنس سے کیا مراد ہے، اس کو ایکسپلین کریں۔ سکیٹر پلاٹ یا سکیٹر ڈائیگرام سے کیا مراد ہے، اس کو ایکسپلین کریں، یہ چیپٹر 6 میں سے 5 میں سے آ جائے گا، اور یہ بھی اسٹیٹسٹیکل انفیرنس 5 میں سے۔ واٹ از سسٹم آف لینئر ایکویشن چیپٹر 4 میں سے، یہ سمپل ان پر نوٹ آپ نے لکھنا ہے۔ اب اگر لانگ کویشچن کی بات کی جائے تو یہاں پہ لانگ کویشچن نمبرنگ ترتیب آگے پیچھے کر دی ہے۔ اب دیکھیں، پہلا 8 نمبر کا، دوسرا 10 نمبر کا، پھر 6 نمبر کے، تو یونیورسٹی والوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی انویسٹیگیٹ ویدر ہاؤس ہولڈ انکم لیول از ایسوسیٹڈ ود رینیویبل انرجی اڈاپشن، دا آبزروڈ ڈیٹا فرام 500 ہاؤس ہولڈ آر گیون ان دا فالوئنگ 2x2 کانٹیجنسی ٹیبل، یہ ٹیبل دے دیا ہے، الفا کی ویلیو دے دی ہے 0.05 سگنیفیکنس لیول، ٹیسٹ ویدر انکم لیول اور رینیویبل انرجی اڈاپٹیشن آر ایسوسیٹڈ اور ناٹ، تو آپ نے کوئی بھی عموماً زیڈ ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان کی ایسوسیشن بتانی ہے، آپ یہ حل کریں گے آبویسلی۔ آگے فالوئنگ ٹیبل ریکارڈ دا ڈیلی ایکسرسائز ٹائم اینڈ کیلوریز برن فار 10 انڈیویجول، ٹیبل بھی دے دیا ہے ایکس وائی کی ویلیو۔ کمپیوٹ دا پیئرسن کو ریلیشن کوفیشینٹ، ان کا کو ریلیشن کوفیشینٹ کی ویلیو آپ جو ہے وہ نکالیں۔ ایسٹیمیٹ سمپل لینئر ریگریشن ماڈل، پھر اس کا لینئر ریگریشن ماڈل بھی بنائیں، اور پھر اس کو آپ جو ہے وہ حل کر کے لکھیں گے، تو فارمولے آپ کو آنے چاہیے۔ چوتھا سوال، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیز 10,000 فالوورز ایٹ دا اسٹارٹ آف ایئر، his followers count grow exponentially at the rate of 50% per month, how many follower will has at the end of 6 months، تو یہ آپ کو ذرا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پرسنٹیج وغیرہ کا ذکر کر کے سے حل کرنا ہوگا۔ آگے ہے پاپولیشن گروتھ کا ایک سوال دے دیا ہے، پاپولیشن آف اے اسپیسیفک از ماڈل بائی دا فنکشن p equals to 1000 e power 0.05t، فائنڈ دا ریٹ آف چینج آف پاپولیشن ایٹ اینی ٹائم، ٹی کی جگہ کوئی بھی ویلیو پٹ کر دیجیے گا۔ واٹ از دا ریٹ آف چینج آف پاپولیشن آفٹر 10 ایئر، تو ٹی کی جگہ آپ نے 10 پٹ کر دینا ہے، اس کا جواب نکال دیجیے گا، شارٹ سا ہے۔ ہوپ سو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا پیپر جو ہے زیادہ تر دوسرے اور 5ویں چیپٹر میں سے آتا ہے، یعنی لاجک اور سٹیٹ میں سے، باقی آپ نے آبویسلی دوسرے چیپٹرز بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے مزید
میرے ٹولز فار ریزننگ اسکل کے ایک دو ٹاپک رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ کور کرتے ہیں، اور پھر میں ریزننگ 1 کی طرف آؤں گا، ایکسپلورنگ کوانٹیٹیو اسکلز کی طرف۔